ایک امانت نے ایک غریب انسان کی تقدیر بدل دی، لیکن اس سے پہلے اس کے ایمان کا ایسا امتحان لیا گیا کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگا جاتا تو شاید دنیا کی ساری دولت بھی اسے کبھی سکون نہ دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی بہت ہی غریب تھا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک تھیلا ملا۔ اس نے گھر جا کر تھیلا کھولا تو اس کے اندر ایک بہت قیمتی ہار تھا۔ اس دوران باہر اعلان ہوا کہ ایک تاجر کا ہار گم گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو وہ 500 دینار انعام لے گا۔ اس آدمی نے سوچا، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اگر میں نے اس ہار کو اپنے پاس رکھ لیا تو شاید میری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن اگر یہ کسی کی امانت ہے تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ وہ ساری رات اسی سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ اس کی بیوی کمزوری سے نڈھال تھی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ان کے چہروں کی زردی اس غربت کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس آدمی کے دل میں ایمان کی روشنی ابھی بجھی نہیں تھی۔ وہ بار بار ہار کو دیکھتا، پھر اپنی نظریں جھکا لیتا، کبھی بچوں کی سسکیاں سنتا، کبھی اپنے رب کو یاد کرتا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے یہ ہار رکھ لیا تو شاید آج میرے بچے پیٹ بھر کر کھا لیں گے، مگر میرا ضمیر ہمیشہ بھوکا رہے گا۔ اس نے اپنے باپ کی نصیحت یاد کی، جس نے بچپن میں کہا تھا کہ بیٹا، رزق کم ہو تو صبر کرنا، مگر کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، کیونکہ خیانت سے آنے والا رزق کبھی برکت نہیں لاتا۔ صبح ہوئی تو اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے دل کو مضبوط رکھ، مجھے حلال راستہ دکھا۔ پھر اس نے ہار کو احتیاط سے کپڑے میں لپیٹا اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا کہ کوئی نہیں جانتا یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا ہے، اسے بیچ دو، تم امیر بن جاؤ گے، تمہارے بچے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، تمہاری بیوی خوشحال زندگی گزارے گی۔ مگر ہر وسوسے کے جواب میں اس کا دل یہی کہتا تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر طرف شور تھا، تاجر اپنے اپنے سامان بیچ رہے تھے۔ اسی دوران وہ اعلان کرنے والے آدمی کے پاس پہنچا، جس کے ساتھ وہ تاجر بھی کھڑا تھا جس کا ہار گم ہوا تھا۔ غریب آدمی نے خاموشی سے کپڑا کھولا اور ہار اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ ہار اس کی مرحوم والدہ کی آخری نشانی تھا۔ وہ بے اختیار غریب آدمی سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، تم نے میری سب سے قیمتی چیز واپس کر دی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر اس نے 500 دینار اس کے سامنے رکھ دیے، مگر غریب آدمی نے آہستہ سے کہا، میں نے یہ ہار انعام لینے کے لیے واپس نہیں کیا، بلکہ اس لیے واپس کیا ہے کہ یہ میری امانت نہیں تھی، اور میں اپنے رب کے سامنے خیانت کرنے والا نہیں بننا چاہتا تھا۔ تاجر اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ ایسے ایماندار لوگ دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں، مگر اس کے دل میں ایک اور خیال بھی پیدا ہوا، جس نے غریب آدمی کی پوری زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے اس آدمی کو دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر نظر آنے والی سچائی کو پڑھنے لگا، جبکہ غریب آدمی یہ جانے بغیر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا کہ اس کی ایمانداری کا صلہ صرف 500 دینار نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا انعام اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اور آنے والے دن اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ تاجر نے غریب آدمی کے جانے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ خاموشی سے اس شخص کا پیچھا کرو اور معلوم کرو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ خادم شام تک اس کے پیچھے رہا، اور جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ آدمی شہر کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کے بچے کئی دن بھوکے رہتے ہیں، اس کی بیوی پرانے کپڑوں میں زندگی گزار رہی ہے۔
مگر اس شخص نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کی۔ یہ سن کر تاجر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ واقعی اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلی صبح تاجر خود اس جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا۔ غریب آدمی نے اسے اپنے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ جھونپڑی میں بیٹھنے کے لیے ایک پرانی چٹائی تھی اور پینے کے لیے صرف سادہ پانی موجود تھا۔ تاجر نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو غربت کی ہر نشانی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، مگر اس گھر میں ایمان اور قناعت کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تاجر نے کہا، میں تمہاری ایمانداری کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ غریب آدمی نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ تاجر مسکرایا اور بولا، اگر تم میرے لیے یہ کام نہ کرتے تو میری ماں کی آخری نشانی ہمیشہ کے لیے کھو جاتی۔ تم نے صرف ایک ہار واپس نہیں کیا بلکہ میرے دل کا سکون بھی واپس لٹایا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خادموں کو اشارہ کیا اور وہ اناج کے تھیلے، کپڑے اور ضرورت کا سامان جھونپڑی میں رکھنے لگے۔ غریب آدمی حیرت سے یہ سب دیکھتا رہا، مگر اس نے پھر بھی کہا، مجھے صرف اتنا دے دیجیے جتنا میری ضرورت ہے، میں ضرورت سے زیادہ لینا پسند نہیں کرتا۔ تاجر اس کی بات سن کر اور زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے تم میرے کاروبار میں میرے شریک نہیں بلکہ میرے امین ہو، کیونکہ دولت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو بھوک میں بھی امانت دار ہے۔ غریب آدمی نے پہلے انکار کیا، مگر تاجر نے اسے سمجھایا کہ یہ احسان نہیں بلکہ تمہاری ایمانداری کا حق ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ تاجر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ لوگ اس کی دیانتداری کی وجہ سے اس پر مکمل اعتماد کرنے لگے۔ بازار کے بڑے بڑے سوداگر بھی اپنی قیمتی امانتیں اس کے سپرد کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور تجارت بڑھتی گئی۔ تاجر نے اپنی بہت سی ذمہ داریاں اسی غریب آدمی کو سونپ دیں۔ اس نے کبھی ایک دینار بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیا۔ اس کی زبان ہمیشہ سچی رہی، اس کے فیصلے ہمیشہ انصاف پر مبنی رہے اور ہر کامیابی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ ایک دن تاجر نے تمام تاجروں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے میرے کاروبار کا بڑا حصہ اسی شخص کے حوالے ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ ایماندار انسان نہیں دیکھا۔ یہ سن کر پورا بازار حیران رہ گیا۔ بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے کبھی اس غریب آدمی کا مذاق اڑایا تھا، آج وہی لوگ اس کی عزت میں کھڑے تھے، مگر اس کے دل میں نہ غرور آیا نہ تکبر۔ اس نے پہلے کی طرح سادہ لباس پہنا رکھا تھا اور پہلے کی طرح ہر نماز کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ انسان کو بلند کرنے والی چیز دولت نہیں بلکہ کردار اور امانت داری ہوتی ہے، اور یہی یقین آنے والے وقت میں اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ لے کر آنے والا تھا جس کا تصور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد وہ غریب آدمی پورے شہر میں اپنی ایمانداری اور انصاف کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کے گھر میں اب کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر اس کے دل میں پہلے جیسی عاجزی باقی تھی۔ وہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرتا اور ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اگر اس دن میں نے ایک ہار کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا ہوتا تو آج شاید میرے پاس دولت تو ہوتی مگر عزت نہ ہوتی۔ ایک دن وہی تاجر سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے شہر کے معزز لوگوں کو بلایا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی میرا مال نہیں بلکہ ایک ایماندار انسان کا ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی وصیت میں لکھ دیا کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی تجارت کی نگرانی یہی شخص کرے گا، کیونکہ اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ تاجر کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور غریب آدمی نے پہلے سے بھی زیادہ دیانتداری کے ساتھ کام سنبھال لیا۔ اس نے تجارت سے ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ یتیموں، بیواؤں، مسافروں اور غریب خاندانوں کے لیے
مقرر کر دیا۔ شہر میں کوئی بھوکا سوتا تو اسے تکلیف ہوتی، کوئی بیمار علاج نہ کرا سکتا تو وہ خاموشی سے اس کی مدد کر دیتا، مگر کبھی کسی پر اپنا احسان ظاہر نہ کرتا۔ اس کے بچے بھی بڑے ہوئے تو اس نے انہیں سب سے پہلے یہی سبق دیا کہ رزق کم ہو جائے تو صبر کرنا، مگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینا، کیونکہ حرام وقتی خوشی دیتا ہے مگر ہمیشہ کا سکون چھین لیتا ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میری کامیابی اس دن شروع ہوئی تھی جب میں نے ایک قیمتی ہار کو اپنا مال سمجھنے کے بجائے اس کے اصل مالک تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ نے مجھے ہار کے بدلے صرف 500 دینار نہیں دیے، بلکہ عزت، سکون، برکت، اعتماد اور لوگوں کی محبت عطا کر دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو وہی پرانا کپڑا دکھایا جس میں اس نے ہار لپیٹا تھا اور کہا کہ یہ کپڑا مجھے ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کے خزانے۔ وقت گزرتا رہا اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو لوگ دور دور سے اس سے نصیحت لینے آنے لگے۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا کہ امانت میں خیانت کرنے والا وقتی فائدہ تو حاصل کر لیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا وقار کھو دیتا ہے، جبکہ امانت کی حفاظت کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر کار جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا اور دل میں یہ یقین تھا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ کھویا وہ وقتی تھا، مگر جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے حق میں خزانہ بن گیا۔ اور اس کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئی کہ سچائی، امانت داری، صبر اور اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ یہی وہ راستہ ہے جو ایک غریب انسان کو عزت والا اور کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔